Welcome to Indie Stories, episode 19. If you love good Urdu prose, we have a real gift for you. A. Hamid was a Pakistani novelist and short story writer who wrote fiction with a poetic flair. Using metaphors mainly drawn from the beauty of nature, he weaved a net of words that enveloped the reader in its fold. He was born in Amritsar in 1928. He wrote about 200 novels and nearly 100 books for children. He was awarded the Pride of Performance Award by the Pakistan government in 1997. He passed away in 2011. The story Aur Pul Toot Gaya that I have selected for this podcast is a romantic tale that breaks the reader's heart by its slow moving march towards shattering of a romantic alliance. Let's hear the story. और पुल टूट गया ए हमीद। शाम के साए गहरे हो रहे थे और गौतमा अभी तक नहीं आई थी। रेस्टोरेंट जिसकी बालकनी में बैठा मैं उसका इंतजार कर रहा था, शहर के बड़े बाग के पिछवाड़े वाक़ था और किसी पुरानी खानकाह के मानंद चीड़, यूकलिप्टस और मौलसरी के दराज का दरख्तों में घिरा हुआ था। उन खूबसूरत लंबे लंबे दरख्तों की नर्म और गहरी सब्ज शाखों में डूबते हुए सूरज की अलविदाई किरणें सोना बिखेर रही थी। मौसम बहार के दिन थे और बाग की समत से आने वाली मध्यम हवा के खुनक झोंके अपने साथ फूलों की खुशबू भी ला रहे थे। पाल, मैं और गौतमा उसी बालकोनी में बैठकर शाम की चाय पिया करते थे। पाल पर यहाँ नज़में नाज़िल हुआ करती थी। यूकलिप्टस की झुकी झुकी टहनियों वाले दरख्तों पर अपनी स्याह चमकीली आंखें गाड़े वो उन दरख्तों से भी ज्यादा लंबी और उलझी हुई कोई नज़म कह डालता और फिर हमें सुनाने लगता। गौतमा को पाल की नज़मों से ज्यादा यूकलिप्टस के दरख्तों से दिलचस्पी थी। पाल अपनी भद्दी उंगलियों में दो मारियर का सिगरेट घुमाते आंखों को कभी नीम वा, कभी बंद और कभी पूरी तरह खोले नज़म सुना रहा होता था और गौतमा अपनी घनी पलकों वाली बेदाग आंखें उठाए यूकलिप्टस की लचकीली शाखों में चहचहाने वाले रंग बिरंगे परिंदों को तक रही होती थी, जैसे पाल उससे उन दिनों उन परिंदों की बाबत कोई अनोखी बात बता रहा हो। रेस्टोरेंट की फिजा पुरस्कून और खामोश थी। बालकनी के नीचे प्लॉट में रंगीन फूलों का जाल सा बिछा हुआ था। एक तरफ रंगीन बेंच के ऊपर नाशपाती के दरख्त पर जा सफेद फूल चमक रहे थे। एक कमसिन बच्चा बड़ी खामोशी और इनामाक के घास पर गिरे पड़े फूलों को उठा उठा कर बेंच पर जमा कर रहा था। 5 साल पहले जब मैं अपनी रेजिमेंट के साथ काहिरा जा रहा था तो पाल ने आखिरी रात उसी जगह डिनर दिया था। उस शाम गौतमा तितली के परों ऐसी रंगीन साड़ी में मलबूस थी। उसके नर्म स्याह बाल बड़ी खूबसूरती से दो लटों में गूंदे हुए थे और बाएं कान के ऊपर चमेली की 3 कलियां मुस्कुरा रही थीं। डूबते सूरज की नारंगी शुआएं उसके संदली जिस्म में चकाचौंध सी पैदा कर रही थी। वो एक ऐसा सुनहरी ख्वाब मालूम हो रही थी जो शुरू रात की अधपकी नींद में देखा गया हो। पाल बड़ी मुश्किल से नीली सर्ज के सूट में डसा हुआ था और कई बार कुर्सी पर पहलू बदल चुका था। वो कोल्ड बीफ के साथ ग्रीन कमल के हल्के घूंट चढ़ा रहा था और सिगरेट के साथ सिगरेट सुलगा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे
یا ڈنر اس نے اپنے اعجاز میں دیا ہو۔ ہمارے سروں پر ناشپاتی کی نازک ٹہنیاں اسی طرح سفید پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ اگلے روز میری روانگی تھی۔ پال اور گوتما مجھے رخصت کرنے آئے۔ گاڑی چلنے لگی۔ پال نے سگریٹ ایک طرف پھینک کر کہا، میرا مصری سگریٹ کیس لانا مت بھولنا، اور گوتما کی سوگوار آنکھوں نے کہا، مجھے مت بھولنا، اور میں نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، اور گاڑی پلیٹ فارم سے نکل گئی۔ میں آج واپس آیا ہوں، 5 سال قاہرہ، یروشلم اور تہران میں گزار کر، اور میں نے اپنی آمد کی کسی کو اطلاع نہیں دی، اور اس دوران میں نے گوتما کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھلایا۔ اس کی یاد ایک سدا بہار درخت بن کر میرے دل کے چشمے پر ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنی پرسکون چھاؤں کیے رہی، اور اب بھی میں اسی پرسکون چھاؤں میں چشمے کنارے بیٹھا گوتما کا منتظر ہوں، اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ باغ کے اس حصے کی طرف سے جہاں آم اور جامن کے درختوں کے گھنے ذخیرے تھے، مرطوب ہوا کے نرم جھونکے آ رہے تھے، جو تلخ کافی کا ایک پیالہ پینے کے بعد گرم جسم کو محبت سے تھپ تھپا رہے تھے۔ مجھے گوتما کو اپنی آمد کی ضرور خبر کر دینی چاہیے تھی۔ پال سے تو خیر نپٹ لوں گا، لیکن گوتما سے کیا کہوں گا؟ اس نے تو کہا تھا وہ مجھے لینے بندرگاہ پہ آئے گی، مگر 2 سال سے اس نے خط کیوں بند کر رکھے تھے؟ میں اس سے ناراض ہی رہوں گا۔ اس کے خطوط کس قدر مسحور کن ہوتے تھے۔ وہ اپنے خطوں میں محبت کی پراسرار سرگوشیوں میں گفتگو کیا کرتی تھی۔ اس کے الفاظ شبنم کے بے داغ موتی تھے، جو پچھلی رات جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، پھولوں بھری ڈالیوں سے ڈھلک ڈھلک کر بے معلوم آواز میں سبزے پر گرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر، تم مجھے یادوں کے گھنے جنگل میں چھوڑ گئے ہو، جہاں تمہاری ہر بات، ہر کہکہا ایک مستقل گونج بن کر پھیل گیا ہو، اور میں اس جنگل میں تنہا پھر رہی ہوں۔ تمہارے بغیر زندگی کے لمحات بس مردہ پتیوں کی مانند درختوں سے رک رک کر گر رہے ہیں۔ جب بیتے دنوں کا خیال آتا ہے تو سوچتی ہوں، دن کیوں گزر جاتے ہیں، اور اگر ان کو گزرنا ہی ہے تو تم قاہرہ کیوں چلے گئے؟ خدا کی قسم، اگر تم میرے پاس ہو تو پھر ساری زندگی چاہے ایک دن میں گزر جائے، میں افسوس نہ کروں گی۔ اور میں نے اسے اپنی آمد کی اطلاع تک نہیں دی۔ 5 سال کی لمبی جدائی کے بعد جب وہ اچانک مجھے یہاں بیٹھا دیکھے گی تو اس کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی؟ شاید وہ مجھے بالکل نہ پہچان سکے، اور محض ایک اجنبی خیال کرتے ہوئے میرے پاس سے گزر جائے۔ مگر ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ مجھے خود اس کی سمت بڑھنا ہوگا۔ ہاں، میں خود اٹھوں گا اور اس کی نرم انگلیاں اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لوں گا۔ میرے خدا، گوتما پر شاید شادی مرگ طاری ہو جائے، اور اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ بھی نکل جائے گی، اور اس کے پتلے لبوں پر مہر سی لگ جائے گی، اور جب یہ حیرت اور شادی مرگ کے بادل چھٹ جائیں گے تو گوتما کا دل آویز چہرہ مسرت سے سرخ ہو جائے گا، اور اس کے جذبات نیلے آسمان پر چمکیلی دھوپ میں پرواز کرنے والے سفید براق کبوتروں کی مانند مسرور اور ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، اور پال مجھے اپنے بدے جسم سے لپٹا لے گا اور کہے گا، میرا مصری سگریٹ کیس۔ میں نے مصری سگریٹ کیس نکالا اور سگریٹ سلگا کر شام کے آخری پرسکون اور افسردگی میں شرابور لمحات میں ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ باغ میں اندھیرا بڑھ رہا تھا، اور ہوا زیادہ مرطوب تھی اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بالکنی کے نیچے پلاٹ میں ناشپاتی کے پھول اپنی ٹہنیوں پر سو گئے تھے۔ میرے ارد گرد
थोड़े थोड़े फासले पर कुछ लोग बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से चाय, कॉफ़ी और ठंडी चीज़ें पी रहे थे। निचली मंजिल के हॉल में लोगों के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ें गुनगुनाहट सी पैदा कर रही थी। मेरे सामने यूकलिप्टस की झुकी हुई टहनियाँ और चीड़ के नुकीले झुमरे के अकब में नीले आसमान पर रात का अव्वलीन ज़र सितारा चमकने लगा था, और परिंदों की टोलियां शहर की तरफ से आम और जामुन के घने जखीरों की समत लौट रही थी। उस रोज भी रात का अव्वलीन सितारा चीड़ और यूकलिप्टस के पीछे नमूदार हुआ ही था, और मैं उसी तरह सिगरेट के हल्के हल्के कश ले रहा था कि गौतमा पहली बार इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। उसके हमरा उसकी छोटी बहन थी, जिसने यास्मीन के नाजुक फूलों से भरी हुई बेत की छोटी सी टोकरी बाजू में लटका रखी थी। खामोशी और इत्मीनान से बालकनी के आखिरी हिस्से में बैठकर उन्होंने चाय पी और उसी अंदाज से रेस्टोरेंट से निकलकर बाग की तरफ चली गई। 3 दिन बाद मैंने उसे फिर देखा। उस रोज इसके हमरा एक बूढ़ा सा आदमी भी था, जो भूरे रंग के ढीले ढाले सूट में मलबूस छड़ी हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मौलसरी के दरख्तों वाली पुरानी सड़क पर से होते हुए ये लोग दूसरी तरफ घूम गए। 2 रोज बाद इतवार था, और इतवार की शाम को गौतमा फिर आई। अब वो हर दूसरे तीसरे शाम को कभी अकेली और कभी अपनी छोटी बहन के हमरा रेस्टोरेंट में आती और चाय वगैरह पी कर वापस चली जाती। पॉल और मैं रेस्टोरेंट करीब करीब हर रोज बिला नागा आते थे, और अब हम बागों के चक्कर भी काटने लगे थे। पॉल गौतमा के लिए ज्यादा बेचैन था। वो पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की चाहता था, जो रेस्टोरेंट में उसके साथ बैठकर चाय वगैरह पिए और फिर उसकी यूकलिप्टस के दरख्तों पर जितनी लंबी और हर दूसरे तीसरे मिसरे पर फैलती हुई सिकुड़ती हुई नज़में सुनकर उसे दाद भी दे। वो गौतमा को मुंतखब कर चुका था, और एक शाम गौतमा को पॉल के साथ मेज की तरफ बढ़ते देखकर मैं दम खुद रह गया था। आपसे मिलिए, पॉल ने हमें एक दूसरे से मुतारफ कराया, और हम खामोशी से बैठ गए। गौतमा के हमारे पास बैठते ही हमें एक बड़ी ही खुनक और लतीफ खुशबू ने घेर लिया। यूं मालूम हो रहा था जैसे गौतमा हर किस्म के फूलों से लदी हुई सेज पर से उठकर आ रही है। उसका लिबास भी तकरीबन सफेद और नरम था, और फूलों का ढेर सा मालूम हो रही थी। पॉल कई किस्म की मीठी और नमकीन चीजों का ऑर्डर देकर सिगरेट सुलगाए आंखें झपका कर गौतमा से नामालूम किस मौजू पर मसरूफ़ गुफ्तगू था, और मैं कभी यूकलिप्टस की नर्म और शर्मीली टहनियों की तरफ देख रहा था, और कभी गौतमा की आंखों पर झुकी हुई झालरी पलकों को। गौतमा की आवाज ताज़ा और मध्यम थी। बोलते हुए उसका निचला होंठ कदरे सुकुड़ सा जाता था, और आंखों पर पलकों की झालरें कई बार झुक जाती थी। गौतमा का लहजा उसकी आवाज से ज्यादा पुरस्कार और मुकद्दस था। यूं महसूस होता था कि वो हमसे गुफ्तगू नहीं कर रही, बल्कि दबी आवाज में हमें कोई आसमानी पैगाम सुना रही है, जो उस पर खुदा की तरफ से नाज़िल हुआ है। और जब वो हमसे रुखसत होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई, तो पॉल ने केक का एक पीस मुंह में डालकर ठंडी चाय का लंबा घूंट चढ़ाया और सिगरेट राखदान में मसल दिया। उसने दोनों टांगें दूसरी कुर्सी पर फैला दी और अपनी एक होने वाली नज़म का आखिरी मिसरा गुनगुनाने लगा, और अल्फ लैला की शहज़ादी मुझे क्या कहती है। पॉल से जुदा होकर बागात में से गुजरते हुए मैं गौतमा के मुतल्लिक सोच रहा था।
اور مجھے کچھ اس قسم کا احساس ہو رہا تھا جیسے میں کسی پرانے معبد کے زمیندوز سرد خانے میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے سنگین فرش پر سیاہ آنکھوں اور زعفران میں ڈبوئی ہوئی نرم انگلیوں والی نیم اریاں دیوداسیوں کے رقصاں جسم عود و عنبر کی خوشبوؤں کی لہروں پر شعلوں کی مانند تھرک رہے ہیں۔ میں آگے بڑھ رہا تھا اور ہر قدم پر مجھے دودھیا گنبدوں، سنگین بارادریوں اور شفاف ندیوں والے باغات کے سنہری دروازے یکے بعد دیگرے کھلتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، اور میں نے چاہا گوتما میرے پاس ہو اور میں اسے کہوں، گوتما، تم گوتما نہیں، گوتم بدھ ہو، مونا لیزا ہو، دیوی سائکی ہو، بہار کا اولین پھول ہو، شام کا پہلا ستارہ ہو اور پیرس کی ایک شام ہو۔ دوسری ملاقات پر گوتما نے ہم دونوں کو اپنے بوڑھے باپ سے ملایا اور پھر ایک روز اس نے ہمیں اپنے گھر چائے پر آنے کی دعوت دی۔ اس روز پال کے سوٹ کا رنگ ہلکا فاختائی تھا اور چاکلیٹ رنگ کی چھوٹے چھوٹے بسنتی پھولوں والی ٹائی اسے بڑی سج رہی تھی۔ گوتما کا گھر باغ کے جنوبی حصے کی طرف تھا۔ پتھریلی سلیٹوں کی ڈھلوانی چھت والا یہ گھر لکڑی کے 3-4 کمروں میں بٹا ہوا تھا جو بڑی خوش سلیقگی سے سجائے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے چھوٹا سا باغ تھا جس میں گیندا اور اصلی گلاب اور گلداؤدی کی کیاریاں تھیں۔ ایک طرف اناروں کے چند درخت تھے جن میں سرخ سرخ کلیاں پھوٹ رہی تھیں۔ مکان کے پچھواڑے باورچی خانے کے باہر لیموں کے جھاڑوں سے سفید پھول کھلے ہوئے تھے۔ گلاب اور گلداؤدی کی کیاریوں کے درمیان نرم گھاس پر سبز میز کے گرد 3-4 کرسیاں پڑی تھیں۔ میز بالکل سادہ تھی اور اس پر کوئی میز پوش نہیں تھا۔ عین وسط میں گلاب کے پیازی پھولوں سے بھرا ہوا گلدان پڑا تھا۔ ایک طرف گوتما ہلکے کرمزی رنگ کی ساڑی پہنے کتاب پڑھ رہی تھی اور دوسری طرف اس کا بوڑھا باپ اخبار پڑھ رہا تھا۔ باورچی خانے کے دودھ کش میں سے آہستہ آہستہ نیلے رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہمیں مکان کے احاطے میں داخل ہوتے دیکھ کر گوتما اور اس کا باپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ گوتما کا سندلی رنگ اس شام بے حد بکھرا ہوا تھا اور نرم ہوا کے مرطوب جھونکے اس کے سیاہ بالوں سے کھیل رہے تھے۔ دن ڈھل رہا تھا اور آخری دھوپ کا سنہری غبار ہمارے ارد گرد پھیل رہا تھا جس کی ملائم چمک میں پھولوں کی کیاریاں، گہری سبز گھاس، درختوں کی چمکیلی فنگیں اور گوتما کی نکھری ہوئی بے داغ آنکھیں، نیلا آسمان اور پال کی بسنتی پھولوں والی ٹائی اپنے معمول سے بڑھ چڑھ کر دلکش اور مہربان محسوس ہو رہی تھی۔ گوتما کی طرف سے آنے والی ہوا کے جھونکے نرم اور خوشبودار تھے۔ چائے ہم نے پلاٹ میں ہی پی۔ چائے کے بعد پال حسب عادت پتلون کی جیب سے خاکی رومال نکالنے کے لیے اٹھا۔ رومال نکالا اور بیٹھا اور منہ پونچھا اور گوتما کے باپ سے جرمن ادب پر پچھلی جنگ کے اثرات گفتگو کرنے لگا۔ بوڑھا جرمن ادب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، پھر بھی وہ مجبوراً پال کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ گوتما کبھی ان دونوں کی طرف دیکھتی اور کبھی میری طرف دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتی۔ اس کے خیال میں اس کا باپ سیدھا سادہ اور شریف آدمی تھا جسے سوائے اخبار بینی اور اپنی بچیوں کے دنیا کی کسی اور شے سے دلچسپی نہیں تھی، اور میں سوچ رہا تھا اگر پال نے اپنی یوکلپٹس کے درختوں ایسی کوئی نظم شروع کر دی تو کہیں بوڑھا اسے روک نہ دے، کیونکہ میں نے بوڑھے کو کسی وقت بھی یوکلپٹس کے درختوں کی طرف دلچسپی سے تکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ پال کی نظر یوکلپٹس پر نہیں گئی اور وہ وکی بام اور ایشرٹ کے ادبی محرکات میں ہی بوڑھے کو گھماتا رہا۔
गौतमा की छोटी बहन अंदर से अपनी तस्वीरों वाली किताब ले आई और मुझे और गौतमा को रंग बिरंगी तितलियों, चिड़ियों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों और मछलियों की तस्वीरें दिखाने लगी। बावर्ची खाने की तरफ से लेमू के फूलों की तुर्श खुशबू आ रही थी। गौतमा ने एक दो दफा बड़ी अफसरदा निगाहों से मुझे और फिर पाल को देखा, जो उसके बाप से जबड़े हिला हिला कर गुफ्तगू करने में मसरूफ था। मैं गौतमा की उन निगाहों को बिल्कुल ना समझ सका। जब हम वहां से उठकर बाहर सड़क पर आ गए तो पाल जोर से छींका और उसने सिगरेट एक तरफ फेंक दिया और एक जगह दीवार के साथ लगकर पेशाब करने लगा। जर्मन अदब पर पिछली जंग के असरात। रेस्टोरेंट में हम एक दूसरे के करीब बैठे घंटों बातें करते रहते। बागात की सायेदार पुरसकून रवशों पर हमारे बुलंद कहकहों की तेज आवाजें कई राहगीरों को चौंका देती और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे गौतमा और मेरे दरमियान 7 रंगों वाली कौसो कज़ा का एक आसमानी पुल तैयार हो रहा है और हम उस पुल की रंगीन शाहराह पर ख्वाब ऐसी कैफियत में एक दूसरे की समत बढ़ रहे हैं, आगे आगे और आगे। पाल हर बार कोई न कोई नज़म पेश कर देता और गौतमा उसे दिलचस्पी के साथ सुनती और फिर पाल से उसका मतलब समझती और फिर अपनी राय का इजहार कर देती। मगर कुछ अर्सा बाद गौतमा ने चीड़ और यूकलिप्टस के शरेरे दरख्तों को तकना शुरू कर दिया। पाल अपनी नज़म सुना रहा है और गौतमा बेमानी अंदाज में पुरस्रार टहनियों और नुकीले झूमरों वाले दरख्तों को तक रही है। चीड़ और यूकलिप्टस के खामोश और बेज़बान दरख्त और गौतमा उन दरख्तों की मानद खामोश और बेज़बान होती गई और पाल उसकी खामोशी से चिढ़ने लगा। वो मुसलसल बोले जाता और गौतमा अपने मखमली रुखसार हथेली पर रखे गहरी स्याह और शफाफ आंखों पर घनी पलकों का साया किए बुत सी बनी दरख्तों के ऊपर नीले आसमान पर परिंदों की अपने रेन बसेरों की तरफ लौटती टोलियों को घूरती रहती। उसकी खामोशी एक धुंधले रंग का अफसरदा बादल बनकर रेस्तरां और फिर बाग और फिर कायनात पर छा जाती और गौतमा की किताबी पेशानी पर किसी अनजाने नाम की बेमालूम लहरें डूबने उभरने लगती। चाय की सब्ज प्याली झुके झुके सिगरेट का धुआं अपने नथनों से छोड़ते पाल कई बार अपनी होने वाली नज़म का आखिरी मिसरा गुनगुनाता और अल्फ लैला की शहजादी मुझसे क्या कहती है, लेकिन अल्फ लैला की शहजादी किसी से कुछ न कहती और बुत बनी बैठी रहती और उसकी ये बेज़बान खामोशी एक पुरस्रार सवाल बनकर लंगर की मानद मेरी रूह की गहराइयों में उतर जाती। मैं खामोश क्यों हूँ? मैं खामोश क्यों हूँ? तुम खामोश क्यों हो गौतमा? हम बालकनी में तन्हा थे। गौतमा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट गुरूब होते हुए सूरज की आखिरी किरण की मानंद गमगीन, अफसरदा और मलूल थी। सुबह दम बुझते दिए की अलविदाई चमक थी, जिसने पल भर के लिए गौतमा के चेहरे पर फैलकर उसकी खामोशियों के सायों को तारीक तर बना दिया। और फिर वही सवाल, फिर वही लंगर। गौतमा, तुम क्या सोचती रहती हो? गौतमा ने मेरी तरफ निगाहें उठाई और फिर गर्दन झुकाई और मगरबी दरख्तों के पीछे सूरज उफक के लालाजारों में डूब गया। गौतमा, मैं चाहता हूँ हम इसी तरह एक दूसरे के साए में जिंदगी गुजार दें। क्या तुम भी यही चाहती हो? यही चाहती हो ना गौतमा? बोलो गौतमा, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी खामोशी नंगी तलवार बनकर मेरे सर पर लटक रही है। ये किसी वक्त भी गिर सकती है गौतमा, जवाब दो, बोलो। और गौतमा की पलकों पर आंसुओं के सितारे टूटने लगे। गौतमा,
میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا پھول ایسا چہرہ اوپر اٹھا لیا اور گوتما پھوٹ پڑی، اور جب الف لیلا کی شہزادی نے بتایا وہ خاموش کیوں تھی، جب مونا لیزا کے کانپتے ہونٹوں اور مدب آواز میں اس راز کو بے نقاب کر دیا جو ایک عرصے سے اس کے سینے پر سانپ بن کر لوٹ رہا تھا، جو شام کا اولین نوخیز ستارہ ٹوٹ کر بجھ گیا اور پیرس کی شام مصر کے کھنڈرات کی بھیانک رات میں بدل گئی اور مجھے گہری اور سنگ لاکھ نچانوں کے اوپر تنا ہوا قوس قزح کا آسمانی پل ڈولتا اور فضا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا، اور پل جھولتا گیا، ڈولتا گیا اور اس کے بند اکھڑنے لگے اور تختے چرچرانے لگے اور اسے اس پر بے انداز بوجھ لاد دیا گیا ہو، جیسے پال اپنی بھاری بھرکم جسم لیے اس پر اچھل رہا ہو، کود رہا ہو، اور گوتما کے نقوش ڈوبنے لگے اور پال کا بھدا جسم ابھرتا گیا، پھیلتا گیا اور پھیلتا گیا۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے گوتما، بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر، خدا کے لیے مجھے غلط نہ سمجھو، میں تم دونوں کو چاہتی ہوں، میں نے اپنی محبت کا آنچل تم دونوں پر ایک ساتھ ڈالا ہے، تمام بچوں کی مانند تمہاری محبت نے اس دل میں ایک ہی وقت میں جنم لیا ہے، پال اور تم اور پال، یہ ایک ہی ٹہنی کے دو پھول ہیں جن پر میری محبت شبنم بن کر ایک ساتھ گری ہے، میرے دل کے معبد میں تم دونوں کی مورتیاں ہیں، تم میری زندگی کے کنارے ہو اور میری محبت کے سنہری تیز رفتار پر ہو، اور میری کشتی کے بادبان ہو اور میری عظیم الشان مسجد کے مینار ہو، اور میں ایک پل کی مانند تم دونوں کے سہارے زندہ ہوں۔ اور اگر میں مجرم ہوں، اگر میں نے کسی دیوتا کی توہین کی ہے تو للہا میری کھال نچوانے سے پیشتر مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اس وسیع دنیا میں کوئی ایسی عورت تلاش کر سکوں جس کے سینے میں ایک ساتھ دو شعلے بھٹک رہے ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لاؤں گی اور تمہارے پاس بٹھا کر اس سے پوچھوں گی کہ وہ کون سی گھڑی تھی جب اس نے بیک وقت دو انسانوں میں اپنا دل بانٹ دیا تھا، اور وہ کون سا دن ہوگا جب وہ ایک سے دامن چھڑا کر ہمیشہ کے لیے دوسرے کی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے دکھ ہوگا اگر تم اور پال ایک دوسرے سے بچھڑ جاؤ گے، یہ پل جو تم دونوں کے سہارے قائم ہے ٹوٹ جائے گا، میری محبت کی بیل تم دونوں سے اپنی غذا کا میٹھا رس مہیا کرتی ہے، اور پھر اس بیل کی سرسبز پتیاں مرجھا کر سوکھ جائیں گی۔ ڈاکٹر، اس پل کو، اسی ہری بھری بیل کو، اس عظیم الشان مسجد کو، اس کشتی کو تمہاری ضرورت ہے، پال کی ضرورت ہے۔ گوتما بولتی گئی، اس کے الفاظ جگنو کی مانند شام کی دھندلی فضا میں جلتے رہے، بجھتے رہے، اور اس کی آواز مدھم ہوتے ہوتے سرگوشیوں میں تبدیل ہو گئی، اور اس نے ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنا تھکا ہوا سر میرے شانوں سے لگا دیا، اور ہمارے اوپر درختوں کی پرپیچ ٹہنیوں میں شام کا سوگوار ستارہ کانپنے لگا۔ میرے اچھے ڈاکٹر، گوتما کی آواز میں اترے ہوئے دریا کا سکون تھا، اس کی آنسوؤں سے دھلی ہوئی آنکھیں نیم سرخ اور چمکیلی تھیں، جیسے ان کے عقب میں موم بتیاں روشن ہو گئی ہوں۔ مشرقی درختوں کے کناروں پر ملائم روشنی کا غبار سا پھیل گیا، اور دوسرے لمحے گول اور سرخ چاند کا اترا ہوا چہرہ ہمیں افسردگی سے دیکھنے لگا۔ گوتما ہولے سے مسکرائی اور اس کا سفید آویزہ جھلملا اٹھا، اور شام کا ستارہ تیزی سے کانپنے لگا۔ میں تمہیں ہمیشہ مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں گوتما، ہم ہمیشہ مسکرائیں گے ڈاکٹر، ہمیشہ۔ اور گوتما مسکراتی گئی اور میں بھی مسکرانے لگا، اور قوس قزح کا پل ساکت ہو گیا، اور اس کے آسمانی رنگ زیادہ تر اور زیادہ شوخ دکھائی دینے لگے، اور میں اور گوتما
بازو ہوا میں اٹھائے اس نورانی دھمک میں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے گئے اور وقت گزرتا گیا۔ میں نے گھبرا کر وقت دیکھا، وقت کافی گزر چکا تھا مگر گوتما ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے پھر سگریٹ سلگایا اور ہلکے کش لینے لگا۔ اب رات چھا رہی تھی اور ریسٹورانٹ کے اندر اور باہر جا بجا بجلی کے لیمپ روشن ہو گئے تھے۔ باغ کی طرف سے رات کی رانی کی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ کبھی کبھی تیز سیٹی یا کہکہے کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ مجھے پال سے سخت گلہ تھا، کمبخت نے اتنی مدت میں ایک بھی خط نہیں لکھا، اور اگر گوتما کے خط میں کچھ لکھوایا بھی تو وہی مصری سگریٹ کیس۔ مجھے دفعتاً یہاں دیکھ کر حیران تو وہ بھی خوب ہوگا۔ پہلے تو حسب عادت اپنی چھوٹی آنکھیں کئی بار چپکائے گا اور پھر ایک دم مسکرا مجھ پر گر پڑے گا۔ ارے تم! اور میں اس سے پوچھوں گا گوتما کہاں ہے؟ اور وہ کہے گا یہی ہے، تم کہو میرا مصری سگریٹ، اور میں اسے کہوں گا وہ پہلے سے تو زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوگی، اس کے چمکیلے سیاہ بال زیادہ لمبے ہو گئے ہوں گے اور اس کی آنکھیں، مگر پال وہ کہاں ہے؟ اور پال کہے گا ذرا دم تو لو، کم وقت چائے تو پی لینے دو، اور وہ چائے کی پیالی پر جھک کر کسی مصری سگریٹ کا دھواں اپنے نتھنوں سے خارج کرتے ہوئے کہے گا، اور الف لیلہ کی شہزادی مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اور الف لیلہ کی شہزادی کہے گی تم نے اتنی دیر کیوں کر دی ڈاکٹر؟ تمہارے بغیر زندگی کے دن خشک پتوں کی طرح اپنی ٹہنیوں سے جھڑ کر گر رہے تھے، اور میں کہوں گا گوتما، میری گوتما، ان پتوں کا غم نہ کرو جو مرجھا چکے ہیں اور اپنی شاخوں سے ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کونپلوں کو دیکھو جو نئی نویلی دلہن کی مانند شرما کر پھر سے پھوٹ رہی ہیں، یہ نوخیز نرم کنواری کونپلیں۔ اور میں مصری سگریٹ کا تیسرا کش لگا رہا تھا کہ دروازے میں پال نمودار ہوا، بھورے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی ایک خوبصورت نوعمر بچے کو پکڑائے وہ گوتما کے باپ ایسی سنجیدگی اور پختگی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ پال میری سمت بڑھ رہا تھا اور بالکنی مجھے پیچھے کی طرف کھسکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آگے آ رہا تھا اور بالکنی پیچھے جا رہی تھی۔ پال رک گیا اور بالکنی بھی رک گئی اور وہ مجھے تکنے لگا۔ اس کی چھوٹی سیاہ آنکھیں پتھر کی مانند میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی چھڑی کی طرح بے جان بت بنا ہوا کھڑا تھا۔ میں خود بخود اٹھا اور اس کے قریب گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا گوتما کہاں ہے؟ اس قدر آہستہ کہ میں خود اپنی آواز بمشکل سن سکا، لیکن پال نے گوتما کا نام سن لیا تھا۔ وہ خاموش رہا، اس کی بے رنگ نگاہیں میرے ماتھے پر سرد ہوا کے تیز جھونکوں کا کام کر رہی تھی۔ میں نے تقریباً چیخ کر پوچھا پال، مجھے یوں مت دیکھو، تم چپ کیوں ہو؟ گوتما کہاں ہے؟ اور پال نے اس خوبصورت بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ڈاکٹر، گوتما نے مجھ سے، اور اس کے بعد میں کچھ نہ سن سکا۔ یہاں سماعت کی حد ختم ہو جاتی تھی اور تاریک خلاؤں میں سنسناتی ہوئی خوفناک خاموشیوں کا آغاز ہوتا تھا، اور میں ان تاریک خلاؤں میں اترتا گیا، اور زمین دوز معبدوں کے سرد خانوں میں گوتم بدھ، مونالیزا اور سائیکی کے مجسمے ایک ساتھ زمین پر اوندے منہ آن گرے، اور شام کا ستارہ ٹوٹ گیا اور پیرس کی شام بجھ گئی، اور آسمانی دھنک کا پل اپنا توازن کھو بیٹھا۔ وہ ڈولنے لگا، جھومنے لگا، جیسے اس پر بے انداز بوجھ لاد دیا گیا ہو، جیسے پال اپنا بوجھل
जिस्म लिए उस पर उछल रहा हो और पॉल जोर जोर से उछलने लगा और पुल के तख्ते चरचराए, उखड़े और पुल टूट गया। That was और पुल टूट गया by A. Hamid. The story presented a love triangle, and as it happens to all such triangles, they break apart with the passage of time, leaving the lovers heartbroken. One thing that is not clearly stated is that Gautama had married Paul and she gave birth to a daughter, but she had died before the narrator came back from his overseas assignment. Gautama had taken a promise from Paul that he should not share the news of her demise with his friend. The bridge is a metaphor for this love triangle, and it breaks apart as the main pillar, Gautama, passes away and the two lovers can't keep the bridge intact on their own. We shall be back next week with another delightful story. Take care and be well. I am Surinder Deol saying goodbye.